میں نے کہا جو اللہ کے خزانے میں بھی نہ ہو، میں پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں، کوئی زبان سے پھسل تھوڑی نہ گیا، جو اللہ کے خزانے میں بھی نہ ہو حسین وہ بھی عطا کرتا ہے۔ اب ہاتھ میں پکڑاؤ غازی کا علم اور سر پہ رکھو قرآن، مجھ سے لے کر ہر اس بندے تک جو 2 کتابیں پڑھنے کے بعد اپنا سینہ تان کے خود کو عالم کہتا ہوا تھکتا نہیں ہے، اس سے پوچھ کے بتاؤ یہ جو راہب لینے آیا تھا کیا وہ اللہ کے خزانے میں تھا؟ یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں، اٹھا کے حیدری۔ آپ سلامت رہے، کتنی جلدی نتیجے تک آ گئے آپ۔ میں نے بڑی آہستگی آرام سے کہا کیونکہ زمانے کا سنا ہوا ہے نا، یہ وہ راہب بیٹے لینے آیا نا، تھا کون؟ راہب یعنی عیسائی۔ یہ واقعہ پتہ آپ کو کس دن کا ہے؟ یہ واقعہ ہے مباہلے کے ٹھیک اگلے دن کا۔ اب یہ آپ نے بڑی بے نیازی کے ساتھ سن لیا ہے، اگر آج سے پہلے سنا ہو تو یہ مباہلے کے ٹھیک اگلے دن کا واقعہ ہے۔ نجرانی آئے تھے نا مباہلہ کرنے، جب انہیں یہ سمجھ لگ گئی کہ جو آ رہے ہیں اگر پہاڑ کو حکم دیں گے تو وہ راستہ چھوڑ دیں گے، مباہلے سے ہاتھ اٹھا کر چل دیے۔ اگلے دن جب سامان پیک ہو رہا تھا، راہب نے اپنا سامان کسی کے حوالے کر کے کہا میں آتا ہوں۔ تیزی سے مسکراتا ہنستا ہوا رسول کے پاس آیا، کہا مجھے بیٹے چاہیے۔ رسول اللہ نے نظر اٹھا کے ایسے دیکھا کہ تیرے بیٹے لوح میں ہے ہی نہیں۔ بڑی توجہ، یہ باہر نکلا تو رو رہا تھا۔ رسول کے دروازے کے سامنے پاسبان توحید حسین کھڑے تھے۔ حسین نے کہا رک جا، میرے نانا کے دربار کی توہین نہ کر۔ دنیا روتے ہوئے آتی ہے، ہنس کر جاتی ہے، تو پہلا ہے جو ہنستے ہوئے آیا رو کے جا رہا ہے۔ اگلا جملہ میرا نہیں حسین کا ہے، داد حسین کو دینی ہے تاکہ وہاں سے آتا بھی براہ راست آئے۔ توجہ، کہا ایسا کیا لینے آیا تو یہاں سے جو ملا نہیں؟ اور لوگ تو یہاں سے اللہ لے کے جاتے ہیں۔ مولا زندگی کرے، بادشاہ آباد رکھے۔ لوگ تو یہاں سے اللہ لے کے جاتے ہیں، تو نے اللہ سے بڑھ کر کچھ مانگا ہے؟ کا شہزادے بس بیٹے لینے آیا تھا۔ رسول نے جواب بھی ایسا دیا جا رہا ہوں۔ بلا تشبیہ حسین نے اس کی کلائی پکڑی، لے کر بڑھے، پردہ ہٹایا، پردے کے پیچھے رسول اللہ کو پایا۔ نانا بیٹے لینے آیا تھا، خالی گیا، کہا بیٹا اس کی تقدیر میں بیٹے نہیں ہیں۔ حسین نے مسکرا کے کہا نانا اگر تقدیر میں ہوتے تو پھر مل جاتے، ہمارے پاس کیوں آتا؟ جو حسین سے خیرات چاہتے ہو تھکنا نہیں ہے، ورنہ قسم بہ خدا میرے ساتھ جو بیٹھے ان سے پوچھ لو، 4 دن سے بخار کی حالت میں ہوں، گولیاں کھاتا ہوں، اس منبر پہ آ جا، اگر کہیں لگے کہ میری حالت کیا ہے میں گھٹا کے پڑھ رہا ہوں پھر بے نیازی دکھانا، ورنہ کم از کم میرا ساتھ دینا اس وقت تک جب تک جان میں جانا ہے۔ نانا تقدیر میں ہوتے تو مل جاتے، ہمارے پاس کیوں آتا؟ نانا اسے کل ہی تو پتا چلا وہ ہم ہی ہیں جو تقدیریں لکھتے بھی ہیں مٹا۔ علی 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 علی
میں بار بار پانی پی رہا ہوں، دراصل بخار کی وجہ سے منہ خشک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیسے کالی تو پتہ چلا، ہم ہی تقدیر لکھتے ہیں، ہم ہی مٹاتے ہیں۔ کہ بیٹا یہ تسلسل غور سے سننا، اس میں بڑا کمال ہے۔ رسول اللہ نے کہا بیٹا حسین میں نے لوح پہ دیکھا ہے، لوح پر اس کے بیٹے نہیں لکھے۔ لوح پر نہیں لکھے کا مطلب ہے کہ قلم نے تحریر نہیں کیے۔ قلم نے تحریر نہیں کیے کا مطلب ہے کہ قلم پر وحی الہی نہیں ہوئی۔ وحی الہی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ نے حکم صادر نہیں کیا۔ اللہ کے حکم صادر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ارادے میں نہیں ہے۔ اللہ کے ارادے میں نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں ہی نہیں ہے۔ حسین خود بتا، جو بیٹے اللہ کے علم میں نہ ہو وہ کیسے ملیں گے؟ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ایسے ملیں گے۔ آپ جیو کہنا نا ایسا ملیں گے۔ اب آپ کی بیچ میں سے آپ معززین کو چن کے مختصر سا وفد بنا کر اپنے من چاہے عالم دین کے پاس جا کے اس سے سوال کرو کہ حسین نے کیا کیا تھا۔ حسین طاق کی طرف بڑھے، مصلی اٹھایا، مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اللہ حسین کی عزت کا سوال ہے نہیں نا۔ پاسبان توحید ناز توحید بن کے چلنا شروع ہوا۔ خاتم النبیین کی گود کو رحل بنا کے حسین اللہ کے قرآن کی طرح اس میں بیٹھا اور بے نیازی سے نانا کی طرف دیکھ کر کہا نانا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا بیٹا نہیں ہے تقدیر میں، کہا میں نے 1 دیا۔ لوح پہ نہیں 2 دیے، قلم نے لکھا نہیں 3 دیے، حکم ہوا نہیں 4 دیے، ارادے میں نہیں 5 دیے، علم میں نہیں 6 دیے۔ کہا نانا میں نے 7 دیے، اب اللہ سے پوچھو دے گا یا روکے گا؟ شاباش، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں۔ حسین سے جو خیرات لینا چاہتے ہو حیدری، اللہ سے پوچھو دے گا یا روکے گا؟ نہ ابھی رسول بولے نہ اللہ بولا، سب سے پہلے راہب بولا۔ حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا بس بس، اتنا کہنا تھا۔ اب یہ جملہ پتہ نہیں اس واقعے کے ساتھ کبھی آپ تک پہنچا یا نہیں، پھر کہوں گا بعین ہی حسین کا جملہ ہے، ویسے ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جب کہا نا بس، حسین بادشاہ کے چہرے پر ایک دم جلال آیا۔ مالک اٹھ کے کھڑے ہوئے، راہب کو دیکھ کے کہتے ہیں او کیا کرتا ہے کم ظرف، تو نے حسین کی کریمیت کے بحر بے کرام میں اپنے سوال کی کنکری اچھال ہی دی تھی، اور تھوڑا صبر تو کرتا۔ اگر آج تو حسین کو نہ روکتا تو قیامت کے دن آدم کی نسل ایک طرف، تیری نسل ہے۔